اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان ایمان، آج ستمبر 1973 کی 23 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ یونس کی 38ویں آیت سے ہو رہا ہے 10/3A۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی ملحقہ آیات میں کہا یہ گیا تھا کہ تم دیکھو کہ یہ خارجی کائنات کا سلسلہ کس نظم و ضبط کے ساتھ ٹھیکم ٹھیک جا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں قانون کی کار فرمائی ہے، ہر شے ایک لگے بندے قانون کے تابع زندگی بسر کر رہی ہے، اور اس قانون کے متعلق یہ کہا تھا کہ یہ ان چیزوں کا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، اپنے لیے یہ قوانین بنا ہی نہیں سکتی تھی۔ جس خالق نے ان اشیاء اور کائنات کی تخلیق کی، اسی نے ان کے لیے یہ قوانین بھی تجویز کیے، اور یہ وجہ ہے یہ سلسلہ اس حسن و خوبی کے ساتھ چلا جا رہا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہی تھی کہ وہ ایک ہی ہونا چاہیے، خالق اور قوانین کا وضع کرنے والا، اور ایک ہی ہے، جس کی وجہ سے یہاں فساد برپا نہیں ہوتا، ورنہ اگر ایک سے زیادہ اتھارٹیز وہ اپنے قوانین ہی کیوں نہ نافذ کریں، ان میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے، تزاحم ہو جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ فساد ہوتا ہے۔ بہرحال زور اس چیز پہ دیا گیا تھا کہ یہ قوانین ان چیزوں کے خود وضع کردہ نہیں ہیں، اور اس پورے پس منظر کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ تمہاری انسانوں کی زندگی بھی تو اسی کائنات کا ایک حصہ ہے، اس حصے میں یہ ایکسیپشن اور استثناء کیوں کہ ان کی زندگی کسی قانون کے تابع ہی نہ چلے، اور اگر قوانین کے تابع چلنی ہو تو وہ قوانین خود ان انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے ہوں۔ اس کا نتیجہ فساد کے سوا کچھ نہیں نکل سکتا۔ جس خالق کائنات نے باقی اشیاء کائنات کے لیے قوانین تجویز اور وضع فرمائے تھے، انسانوں کے اسی خالق کے ذمہ تھا کہ ان کی زندگی کے لیے بھی وہ قوانین تجویز اور تعین کرے۔ چنانچہ وہ قوانین اس نے دیے ہیں، اور وہ اب اس قرآن کے اندر محفوظ کر دیے گئے ہیں۔ تو قرآن ان قوانین کا مجموعہ ہے جنہیں خالق کائنات نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے وضع کیے، تجویز کیے اور قرآن کے اندر دے دیے۔ تو اب وہ دلیل سامنے لائیے کہ یہ قوانین ان چیزوں کے بنائے ہوئے نہیں تھے۔ اسی بنا پہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ قوانین بھی انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، اور اس کے بعد یہ چیز ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ نہیں یہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، تو یہاں وہ قرآن کا چیلنج آتا ہے جو متعدد مقامات پر وہ دہراتا ہے۔ پھر سوچ لیجئے کہ اس چیلنج کا پس منظر یہی ہے کہ کوئی شے، کوئی چیز اپنے لیے قوانین وضع نہیں کر سکتی، قوانین اس سے بالا تر کسی ہستی کے وضع کردہ ہونے چاہیے، اور یہ قوانین خدا کے وضع کردہ ہے، انسانوں کے نہیں ہیں۔ اور اس میں وہ چیلنج آتا ہے کہ عام یقولون نفترا ہو، اے رسول یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تیرے اپنے وضع کردہ ہیں، اور تو نے یوں ہی یہ ایک افترا کیا ہے، معاذ اللہ جھوٹ بولا ہے کہ انہیں خدا کی طرف منسوب کر دیا ہے کہ یہ میرے بنائے ہوئے نہیں ہیں، خدا کے عطا کیے ہوئے ہیں۔ یہ بات کہتے ہیں تو گویا یہ کہتی ہے کہ یہ ایک انسان کے بنائے ہوئے ہیں، انسانی فکر ان قوانین کی تخلیق کر سکتی ہے، یہ ہے ان کا دعویٰ۔ ان سے کہو کہ اگر یہ دعویٰ ہے تو اس کا ثبوت تو بڑا آسانی سے بام پہنچ سکتا ہے۔ قل فأتوا بصورت مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ قوانین
انسانی فکر کی تخلیق ہے، انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں تو بات بڑی صاف سی ہے. پورا ضابطۂ قوانین تو ایک طرف رہا، اس کا کوئی ایک باب اس کی مثل تم بنا کے دکھاؤ. اور یہ چیلنج صرف تمہیں ہی نہیں ہے کہ جو اس وقت بات سن رہے ہو یا مخاطب ہو، جنہیں جی چاہتا ہے اپنے ساتھ ملا لو. جتنے انسان جی چاہتا ہے مل بیٹھو. ایک انسان کی فکر اگر یہ نہیں کر سکتی تو جتنے انسان جی چاہے اکٹھے کر دو اور کہو کہ اتنے انسانوں کی فکر مل کر بنا دے. پورے قوانین نہیں بلکہ ان کا کوئی ایک باب، ایک چیپٹر، ایک شق. سیدھی سی بات ہے، ان کو تم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو بڑا آسان ہے طریقہ اس کے تو ثابت کرنے کا. یہ چیز قرآن کے مختلف مقامات میں آتی ہے اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے. جہاں تک زبان کا تعلق ہے، قرآن نے بار بار یہ کہا ہے کہ عربی مبین کے اندر ہے، اور ان لوگوں سے کہا ہے تمہاری زبان کے اندر ہے یہ تو قرآن. اب یہ جو کہا ہے نا کہ اس کی مثل بنا کے بتاؤ قوانین، تو یہ بات ایک بڑی پرانی چلی آ رہی ہے کہ یہ جو قرآن کا دعویٰ ہے یہ کہ نہیں تم بنا سکتے، تو کیا یہ جو اسلوب بیان ہے اس کا، جس انداز میں یہ بیان کیا گیا ہے، کیا یہ بیان ایسا ہے کہ اس کے مثال انسان دوسرا بنا نہیں سکتا؟ یہ ٹھیک ہے کہ جہاں تک قرآن کے انداز بیان کا تعلق ہے وہ بھی ایسا ہے کہ بہت بلند ہے، لیکن سوال اسلوب بیان کا نہیں ہے. میں پھر عرض کر دوں کہ جہاں تک اسلوب بیان کا تعلق ہے، عربوں کے سامنے یہ چیلنج پیش کیا گیا تھا، اور عربوں کی خصوصیت کبریٰ ان کی زبان تھی. ان کو بڑا ہی دعویٰ تھا اپنی زبان کا. وہ باقی ساری دنیا کو عجم یعنی گنگے کہتے تھے، اور عرب کے معنی ہی فصیح البیان کے ہیں. اپنا نام ہی عرب انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ دنیا میں فصاحت تو ہمارے پاس ہے، باقی ساری دنیا گنگی پھر رہی ہے. تو گویا خود انہیں اپنی اس زبان پہ اتنا ناز تھا، اور پھر اس زبان دانی کے ان کے ہاں مار کے ہوا کرتے تھے. حج کی تقریب میں خصوصیت سے اس قسم کی محفلیں منعقد ہوا کرتی تھیں، جن میں ان کے ہاں کے شعراء اور شعر میں ہی وہ اپنی زبان کا مظاہرہ کرتے تھے. نثر ان کے ہاں کوئی جانتا ہی نہیں تھا. آپ حیران ہوں گے کہ قرآن کریم پہلی نثر کی کتاب ہے عربی زبان میں. شعر میں ہی وہ بات کیا کرتے تھے اور اس کے مقابلے ہوا کرتے تھے، اور پھر ان میں سے جو اس قابل ہوتا تھا کہ اسے ایوارڈ مل جائے، انہیں کعبے کی دیواروں پہ چسپاں کر دیا جاتا تھا کہ وہ ایک سال بھر کے لیے ممتاز ترین کلام سمجھا جاتا تھا. تو گویا انداز بیان کے اعتبار سے بھی وہ قوم بہت اونچی، اپنے آپ کو دنیا کی ممتاز ترین قوموں میں سمجھتی تھی، بلکہ سر فہرست اپنا نام رکھتی تھی. جہاں تک صرف انداز بیان کا تعلق ہے، یہ واقعہ ہے جو تاریخ بیان کرتی ہے کہ ان لوگوں نے اس کا بھی عجز اعتراف کیا کہ اس کا انداز بھی اپنا خاص نرالا ہے، اور وہ یہ اس 1400 سال میں عرب ہی نہیں غیر عرب بھی عربی زبان کے بڑے بڑے فاضل ہو گزرے ہیں، اور یورپ میں تو بہت ہی بڑے بڑے فاضل ہوئے ہیں عربی زبان کے. ان سب کا یہ اعتراف ہے کہ اس کا انداز بھی بہت مختلف ہے. یہ نہ تو نظم ہے، شعر ہے، نہ یہ عام نثر ہے، کچھ اور ہے. اور یہ کچھ اور ہے والی بات مجھے یاد آ گیا. نیٹشے جس مشہور جرمن فلاسفر، جس زمانے میں وہ اپنی آخری کتاب سوسیف زراتشترا لکھ رہا تھا، اس پہ عجیب وجدانی کیفیت تھی. اسے مجذوب فرنگی کہا ہے اقبال نے. وہ مجذوب قسم کا وہ تھا فلاسفر، اور بہت بڑا فلاسفر تھا. اس نے یہ چیز کہی کہ مجھ پہ ایسے اوقات آ جاتے ہیں، اور خاص طور پر اس کتاب کے لکھتے وقت وجدانی کیفیت وہ ہوتی ہے کہ جسے میں الہامی کیفیت کہہ سکتا ہوں، اور اس وقت یہ زبان
حامل نہیں ہو سکتی میرے خیالات کے، اس کے لیے کوئی الگ زبان ہونی چاہیے۔ اور اس نے یہ کہا ہے، اس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں نے زراتشترا جو لکھی ہے الہامی زبان میں لکھی ہے، اور اس لیے آپ دیکھو گے کہ اس کا اسلوب بھی تمہاری زبان سے مختلف ہے۔ وہ ہے ایک بڑی پائے کی کتاب۔ خیر، یعنی میں نے کہا جہاں تک اسلوب بیان کا تعلق ہے، یہ بھی عربوں کے ہاں مانا ہوا تھا کہ قرآن کا اپنا انداز ہے، لیکن یہ جو چیلنج ہے قرآن کریم کا، چیلنج تو ان قوانین کے متعلق ہے کہ انسانی فکر ان قوانین کو وضع نہیں کر سکتا خدا کی طرف سے دیے ہوئے۔ اور اس 1300 سال میں آپ سوچئے تو صحیح، پہلے تو ان عربوں کو دیکھیے کہ 7 سال تک مسلسل لڑائیاں لڑتے رہے مسلمانوں کے ساتھ، ہر ممکن کوشش کر دیکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب میں، آپ کو جھوٹا ثابت کرنے میں۔ اگر یہ ممکن ہوتا کسی طرح تو کتنا آسان تھا، خام خواہ میدان جنگ میں جانے اور مشکلات کے سامنا کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، عربوں کی زبان تھی، اتنے بڑے فاضل شاعر ان کے ہاں موجود تھے، ان کے لیے مشکل کیا تھا؟ وہ تو ایک سورت کہہ رہا ہے، 10 آیتیں کہتا ہے دوسرے مقام پر، کم از کم اس زبان میں یہ چیز بیان کر دینا مشکل کیا تھا؟ لیکن نظر آتا ہے کہ وہ یہ سب کچھ باقی انہوں نے مخالفت میں کیا، لیکن یہ چیلنج جو تھا اسے قبول نہیں کیا۔ تو ایک تو وہی قوم مخاطب آپ دیکھ لیجئے کہ اس نے ہی سپر ڈال دی کہ یہ چیلنج قبول نہیں کیا، اور اس کے بعد اس 1400 سال میں آپ سوچئے تو صحیح، دنیا کی بڑی بڑی قومیں ان کے ہاں صورت یہ تھی، غیر عرب کو بھی آپ دیکھ لیجئے، خود عربوں میں بھی غیر مسلم عرب جو تھے انہیں دیکھ لیجئے، بڑے بڑے فاضل گزرے ہیں غیر مسلم یہ عرب، عربی لغت کی کتابیں ان کے ہاں کی، عربی دائرۃ المعارف غیر مسلم عربوں کا لکھا ہوا ہے۔ اور جرمنی میں تو یہ لوگ بڑے ہی فاضل تھے۔ اس 1400 سال میں ان کی کیفیت یہ کہ 200-300 سال تک کروسیڈز کی جنگیں تو یہ لڑتے رہے مسلمانوں کے ساتھ، ہر قسم کے حربے استعمال کیے اسلام کے خلاف۔ اگر یہ بات ایسی ہی آسان ہوتی تو یہ تو یوں ہی ایک گھنٹے آدھے گھنٹے کے اندر شکست دے سکتے تھے۔ تو یہ بات یوں ہی کوئی معمولی سی نہیں ہے کہ شاعری ہے کی گئی صاحب، ساری دنیا کے سامنے یہ چیلنج تھا، آج بھی یہ چیلنج ہے دنیا کے سامنے، آج بھی ایک دنیا اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ اسلام کو کسی طرح سے ایک شکست دی جائے۔ تو مسلمانوں کو تو شکست دیتے چلے جاتے ہیں، اسلام کو شکست دینے کے لیے اتنا ہی چیلنج کافی تھا ان کے لیے۔ ایک سورت 10 آیتیں، یہ بات عزیزان من یوں ہی سن کر گزر جانے کی نہیں ہے، بڑی اہم چیز، کتنی کوششیں انہوں نے نہیں کی ہوں گی، لیکن کوئی ایک کوشش بھی یہ سامنے نہیں لائے۔ جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ عربی زبان کے یہ غیر مسلم بڑے بڑے فاضل گزرے، بڑا ہی عبور ان کو حاصل تھا، لیکن اس پورے 1400 سال کے اندر ان میں سے کسی ایک نے یا کسی سوسائٹی نے یا کسی گروپ نے یہ جرات نہیں کی ہے کہ قرآن کے مقابل میں وہ 10 آیتیں کہتا ہے کہ یہ لے آئے کہ یہ دیکھیے، ہے نا کچھ بات جو وہ یہ کہہ رہا ہے قرآن، وہ یہ کہ یہ قوانین انسانی فکر کی تخلیق نہیں ہے، انسانی فکر اس قسم کا ضابطہ قوانین مرتب کر نہیں سکتا، کیونکہ اوپر اس نے کہا تھا لا ریب فیہ من رب العالمین، پہلی صفت اس کے اندر اس قسم کا ضابطہ قوانین دینے والے کی یہ ہے کہ وہ ربوبیت عالمینی کا ذمہ دار ہونا چاہیے، پوری نوع انسانی کی ربوبیت کا ذمہ دار قانون وہ ہونا چاہیے کہ ساری نوع انسانی کی ربوبیت اس کے اندر آ جائے، ایسی نشو و نما کہ اس کی طبعی زندگی کے لیے بھی تمام سامان فراہم ہو، اور انسانی صلاحیتیں اور اس کی ذات کی نشو و نما کے لیے بھی اس کے اندر یہ قوانین موجود ہوں، یہ ضابطہ قوانین تمام انسانوں کے لیے یکساں ہوں، اور اس میں اور خارجی قوانین کے اندر ایک ربط بھی موجود ہو۔ نے کہا کہ یہ قوانین انسانی فکر نہیں بنا سکتے، اور یہ چیلنج جیسا میں نے کہا ہے
یہ اس زمانے کی قوم مخاطب کے لیے بھی تھا اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہ چیلنج ہے موجود. آج تک کسی میں جرت اس کی نہیں ہوئی ہے کہ اس کو قبول کر لے. یہ جتنے بڑے بڑے کم از کم یورپین مستشرق عربی داں ان کی اچھی اچھی دعوے کی کتابیں میں نے دیکھی ہیں کہ کہیں کسی جگہ بھی اس کے متعلق انہوں نے یہ کہا ہو. اتنا ہی کہا ہو کہ ہم اس اسلوب کے مطابق ہی کچھ پیش کرتے ہیں کہ یہ دیکھیے یہ انداز کیا ہے. یہ بھی نہیں کسی نے کی. اس کے مطابق پیش کرنا تو ایک طرف رہا. یہ گب تو یہ لکھتا ہے HAR گب، وہ ابھی زندہ ہے، کراچی میں ملا مجھ سے آ کے. وہ واقعی عربی زبان کا بڑا فاضل ہے. اسلام پہ اس نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں. اس نے اپنی کتاب مومنزم میں یہ لکھا ہے. اس نے کہا ہے یہ یورپ کے جو اس کے یہاں ٹرانسلیٹ کرنے والے ہیں قرآن کے سیل وغیرہ، وہ بھی بڑے بڑے فاضل عربی دان ہیں. وہ ترجمہ کرنے والوں سے یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے انہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، اس کتاب کا ترجمہ کر سکتے؟ اس کتاب کا ترجمہ دنیا کی کسی کی زبان میں نہیں ہو سکتا. کہتا یہ تو معلوم نہیں کہ کیا چیز ہے. تمہارے ہاں کا بڑے سے بڑا ترجمہ جو ہے اس کی مثالیں اس نے دی، اور اس کے بعد قرآن کریم کی مثال میں ایک آیت وہ پیش کرتا ہے، 5 لفظ ہیں اس کے اندر. وہ کہتا آؤ تم سیل کا ترجمہ اور ان کا یہ ترجمہ دیا ہوا، کہنے لگا جان نکال کے رکھ دی تم نے اس پھول کی پتیوں کی، مسل کے رکھ دیا انہیں. یا تو تمہیں عربی آتی نہیں، سمجھتے ہی نہیں ہو کہ یہ الفاظ کیا ہے. اگر یہ ایسا ہے تو دھوکہ دیتے ہو اپنے آپ کو. یہ ترجمہ ہے تمہارا؟ انہیں چیلنج کر رہا ہے. اور اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ سارا قرآن ایک طرف رہا، یہ اتنی سی آیت جس میں 5 لفظ ہیں سارے. وہ کہتا ہے آؤ دنیا کی کسی زبان میں اس کا ترجمہ کر کے بتاؤ، اور پوچھوں گا میں ان سے کہ جو عربی اتنی جانتے ہوں، جنہیں پتا ہو کہ یہ الفاظ کیا ہیں. اور وہ الفاظ وہ ہیں عربی. قرآن کریم اتنی سہل آسان عربی زبان میں ہے کہ ابتدائی گرامر کی کتاب پڑھانے کے بعد آپ براہ راست اسے شروع کرا سکتے ہیں. کوئی عجیب چیز. اما تو چیزیں دیکھ لی. میں نے جہاں کوشش کی ابتدائی گرامر کی کتاب پڑھانے کے بعد اس کتاب کو وہاں سے شروع کر دیجئے. الفاظ کی تو یہ صورت ہے کہ لغت سے اس کے معنی اور مفہوم آپ کو دیکھنا پڑے گا. جہاں تک اس قرآن کی کنسٹرکشن کا تعلق ہے، زبان کا تعلق ہے، اتنی آسان کتاب ہے یہ. صاحب آپ میں سے جو عربی جاننے والے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا عربی زبان کی مشکل کتابیں کیا ہوتی ہیں کم وقت کہ مقامات حریری کبھی دیکھے ہوں تو وہ کچھ اس کے 2 فکرے کبھی دیکھیے کہ ہوتا کیا ہے. وہ بلائے ہیں وہ کم وقت پہاڑ، ہمالیہ پہاڑ جتنے مشکل. عربی زبان جس کے مرادفات کی کیفیت یہ ہے کہ ایک اونٹ کے لیے 1000 لفظ، ایک تلوار کے لیے 800 لفظ، شراب کے لیے 600 لفظ. اندازہ لگائیے تو اس زبان کا. شاید آپ کو یاد ہو، پھر دوہراؤں، زبان کی بات آ گئی تو واصل بن عطا کی صورت، وہ معتزلہ کا امام. عربوں کے ساتھ تو مقابلہ ہی زبان کا ہوتا تھا. ایک ایک خطیب اٹھتا تھا، گھنٹوں تقریریں کرتا تھا، اور اس کے ساتھ تو پھر ان تمام اشعریوں نے اتنے مناظرے کیے، اور عرب ہوتے تھے سامعین بھی زبان کے اعتبار سے، اور معاف رکھیے گا کوٹیشن میں کہوں گا لکھنویت سے بھی زیادہ ناز انداز ان کا تھا زبان کے اعتبار سے. ذرا سا سکون زبان کے اندر ہوا اٹھ کے چلے جاتے. تو اس کے مواقع سے اس کے مناظروں کے اندر تو یہ بڑی بڑی دنیا ایک آتی تھی مارکے کی کیفیت. اس کی زبان میں ذرا سی لکنت تھی، اور لکنت وہ تھی کہ وہ رے کا حرف جو تھا صاف ادا نہیں کیا کرتا تھا. تو میں بتایا کرتا ہوں جیسے ہمارے ہاں کے یہ لاہوری بھائی لاہور کو لاہوری کہیں گے اور چڑیا کو چڑیا ہی کہیں گے، یعنی رے اور رے دونوں ہیں موجود، لیکن معلوم نہیں کیوں. ایک بات ہوتی ہے بعض اوقات، لیکن اس میں تو لکنت تھی اس کی زبان میں. رے کا لفظ ذرا سا وہ اٹک کے کہتا تھا. ان کے ہاں جہاں روانیاں سیلاب کی سی ہوں زبان کے اندر، ایک خطیب کے لیے یہ کیفیت کہ ایک حرف کے اوپر آ کے ذرا سا بھی اس میں رک جانا، تھوڑی جی کرک آ جانا نال جن کہندے آگے نے، اسے معلوم تھا کہ اس کا اثر کیا ہوگا. ساری عمر وہ اس خطابت میں مباحثے کرتا رہا، گھنٹوں اٹھ کے کھڑا ہو کے وہ تقریریں کرتا رہا. ساری عمر کسی تقریر میں اس نے وہ لفظ نہیں آنے دیا جس میں رے آتا. میرے
آپ جانتے ہیں کہ یہ زبان کیا ہے؟ یہ تو بلا ہے. میں سمجھتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے ایک بیٹے کے حصے میں، حضرت اسحاق کی اولاد کے حصے میں اگر وہ مملکت عظیم آئی اور سب کچھ آئی تو کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو یہاں بتایا، اس تمام صدیوں کے اندر یہ کام صرف زبان کو مانگتی رہی، کیونکہ اس زبان نے قرآن جیسی کتاب کا حامل بننا. یہ ہے یہ زبان، یہ تھے اس زبان کے یہ جاننے والے. یعنی معری نے، ابوالعلا معری جو ہے رسالۃ الغفران، اس نے یہ لکھا، وہ اندھا شاعر عربوں کے ہاں کا اتنا بڑا ادیب، اس کے متعلق دوسرا اندھا ہمارے ہاں کا طہا حسین، عجیب شخص ہے صاحب یہ لوگ تو عرب کو. طہا بھی اندھا ہے، بہت بڑا ادیب، بہت بڑا فاضل. اس نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ قرآن کا انداز اپنا نہ ہوتا تو عربی کا جہاں تک تعلق ہے، میں مورخ کے رسالۃ الغفران کو بہت اونچا لے جاتا ہے. لیکن وہ کہا کہ یہ اس کا انداز اپنا ہے کوئی، ورنہ عربی زبان میں اس نے کہا کہ بے مثل ہے رسالۃ الغفران. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کے بھی فاضل ادیب زبان کے ہمارے یہاں گزرے ہیں، اور غیر مسلموں نے تو میں نے عرض کیا ہے آپ کے ہاں عربی زبان کے لغت ان کے لکھے ہوئے. پطرس بستانی کا داراللغت، محیط المحیط، دائرۃ المعارف باپ بیٹوں نے ان کے مل کے لکھا. بیروت کے عیسائی ہیں. جو جی زیوان کی لکھی ہوئی کتابیں آپ دیکھیے، عیسائی. یہ انسائکلوپیڈیا آف اسلام آپ کے ہاں کا جو ہے، یہ سارا ان کا عیسائیوں کا مرتب کیا ہوا ہے. کوئی آرٹیکل کسی مسلمان کا لیا اس نے. آج کی بات ہے یہ میں نے کہا یہ کہ یہ نہیں کہ یہ زبان ایسی تھی کوئی افریقن لینگویج کے کسی نے سیکھی نہیں، کسی کو ڈیسائفر نہیں کرنی آئی. اتنے بڑے ادیب، اتنے بڑے فاضل ان کے ہاں عربی زبان کے موجود ہیں. قرآن کا یہ چیلنج کوئی نہیں قبول کیا آج تک، کسی نے نہ کر سکا ہے نہ کر رہا کہ اس اسلوب کی 10 آیتیں لے آئے. ہماری آپ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. مجھے یاد ہے کہ ان چیزوں کے اوپر اعتراض کیا تو ہمارے ہاں مسلمان نوجوانوں نے کیا، اور کیا ہی انہوں نے. جب میں نے ان سے پوچھا کہ کیوں بھائی، وہ زیادہ بڑی عربی منتہا تو چھوڑ دیجئے، کچھ عربی شدھ بدھ بھی ہے، عربی کا ایک لفظ نہیں جانتے تھے، اور کیا یہ رہتے کہ صاحب یہ کون سی بات ہے، ایسا کہہ دینا کہ صاحب اس کے مقابل ایک سورہ یا 10 آیتیں نہیں بنا سکتے. بنا کے نہیں سکتے. تو میں نے کہا یہ تو آپ نے کہہ دیا، یہ تو کہتے ہیں ہمارے ہاں والے، لیکن وہ جو عربی زبان کے اتنے بڑے بڑے فاضل گزرے ہیں، ان میں سے نہ کسی نے کہا ہے آج تک، نہ اٹیمپٹ کی ہے، نہ جرت کی ہے، نہ آج کوئی کہتا ہے. 300 سال تک کروسیڈ کی لڑائیاں تو لڑتا رہا سارا یورپ، اور سارے فاضل عربی زبان کے موجود. کسی نے یہ نہیں کیا کہ صاحب جنگ لڑنے کی ضرورت کیا ہے، 10 آیتیں بنا کے ان کے سامنے لے آؤ، خود بخود قرآن کا دعویٰ باطل ثابت ہو جائے گا، مسلمان کو شکست ہو جائے گی. کسی نے نہیں کیا. سارا یورپ 300 سال تک لڑائیاں لڑتا رہا. میں قرآن کے اس دعوے کا کہہ رہا ہوں. آگے چل کے ذرا 2 ہی آیتوں کے بعد وہ بتا رہا ہے کہ تمہاری کیا حال ہے. وَدُعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن دُونِ اللَّهِ، بس صرف خدا کو درمیان سے چھوڑ دو، باقی جن کو جی چاہے بلا دو. انسانی فکر یہ نہیں دے سکتی. رسول کے متعلق جب کہہ دیا کہ ما ينطق عن الهوى، اس میں اس کی اپنی فکر کا ذرا دخل نہیں. جب اس کی فکر کا بھی ذرا دخل نہیں ہے کہ جسے محبت بنایا گیا، جس کے سینے کے اس قرآن کا، جس نے ہمیں قرآن دیا، ہم نے تو الفاظ رسول اللہ میں ہی سنا. الفاظ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے تھے، یعنی بہرحال خدا کا کلام بزبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچا ہے نا. اس کے متعلق یہ چیز ہے کہ اس کی اپنی فکر کا اس میں کوئی دخل نہیں، تو اور کسی کا کیا ہو سکتا ہے. حالانکہ اس دور کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عرب خود افصح العرب والعجم حضور سے کہا کرتے تھے، عرب و عجم میں فصیح ترین انسان. یہ ہے قرآن کا دعویٰ. کہا کہ اس قرآن کی تکذیب کر رہے ہیں. دیکھیے ربط آیات کے اندر کیا، اس قرآن کی اس کی تکذیب کر رہے ہیں. کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کتاب. تکذیب کرنے کے بعد یہ نہیں معاذ اللہ کہ ان کو ایک گالی دی اور آگے بڑھ گئے.
کہا اس کی وجہ یہ ہے، اور عزیزان ایمان یہ سوچ لیجئے، یہ جو بتایا گیا ہے نا یہاں قرآن کریم کے سمجھنے کے یہ 3 طریقے ہیں جو یہاں بتائے ہیں قرآن، انہی سے قرآن سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اس نے خود بتایا کہ جو یہ طریقے نہیں برتتا وہ اس کی تکذیب کرے گا، تو اب ظاہر ہے کہ اس کی تصدیق وہ کرے گا جو ان طریقوں کو برت کے قرآن کو سمجھے۔ ٹھیک ہوئی نا بات؟ یہ وہ کیا بتایا کیا ہے کہ تکذیب یہ کون کرتے؟ پہلی چیز تو یہ کہ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، قرآن کے سمجھنے کا پہلا طریق یہ ہے، پری ریکویزٹ کنڈیشن جسے کہتے ہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ انسانی علم جس سطح پہ پہنچ گیا ہے، جس زمانے میں قرآن سمجھنے والا ہے، انسانی علم تو بہرحال بلند سے بلند تر ہوتا چلا جاتا ہے، وسیع سے وسیع تر ہوتا جاتا ہے، تو ایک دور کا انسان اپنے دور کی انسانی علم کی سطح جو ہے وہیں تک پہنچ سکتا ہے نا۔ کہتا ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اتنا علم آنا چاہیے، پہلی بات تو یہ کہتا ہے تکذیب یہ کر رہے ہیں کہ ان کا علم اس کا احاطہ نہیں کر رہا، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جہاں تک انسانی علم کسی زمانے میں پہنچا ہے وہ انسانی علم آپ کے اس کے سامنے ہونا چاہیے جو قرآن کی طرف آئے۔ یہ یاد رکھیے قرآن کے اندر ایک تو ہے ہدایت، یعنی عام رہنمائی زندگی بسر کرنے کی، وہ بڑی آسان ہے، وہ آسانی سے سمجھ میں بھی آ سکتی ہے، آسانی سے لی بھی جا سکتی ہے۔ اور دوسری چیز ہے قرآن کے اندر حقائق، یہ حقائق جو قرآن نے بیان کیے ہیں اصل میں اس کا مقصود تو ہدایت ہی ہے، انسانی رہنمائی کرنا ہی مقصود ہے اس کا، لیکن جو کچھ اس نے ہدایت کے لیے دیا ہے اس کے لیے وہ دلائل دیتا ہے، ثبوت پیش کرتا ہے، شہادات پیش کرتا ہے، یہ جو چیزیں ہیں انہیں حقائق کہا جائے۔ یہ جو حقائق ہیں یہ اسی طریق سے سمجھ میں آتے ہیں کہ علم انسانی جتنا بلند ہوتا چلا جائے گا ان حقائق کے اوپر پڑے ہوئے پردے اٹھتے چلے جائیں اور یہ حقائق بے نقاب ہوتے چلے جائیں۔ ہر دور میں انسانی سطح اونچی جتنی ہوئی ہے، جس نے بھی قرآن کریم پر اس انداز سے غور کیا ہے اپنے زمانے کی علمی سطح تک پہنچ کے قرآن کے حقائق پر، اس نے دیکھا ہے کہ جتنا بھی علم بڑھتا چلا جاتا ہے اس پہ پڑے ہوئے پردے اور اٹھتے چلے جاتے۔ یہ چیز خود قرآن نے بتائی کہ یہ قرآن حقیقت ثابتہ کس طرح سے بن کے تمہارے سامنے آئے گا۔ 41/53 41/53 بڑی غور طلب آئے، کہا کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ کہا یہ عالم انفس و آفاق، یہ باہر کی خارجی دنیا، انسان کی اپنی داخلی دنیا، یہ آبجیکٹو اور سبجیکٹو کائناتیں، ان میں ہم اپنی نشانیاں دکھاتے چلے جائیں گے۔ جو جو ان کے اندر چھپی ہوئی نشانیاں انسانوں کے سامنے آتی چلی جائیں گی، اسی انداز سے قرآن کی حقیقت سمجھ میں آتی چلی جائے گی، اور جب کوئی ٹروتھ بالکل بے نقاب ہو کے سامنے آئے گا تو وہ دیکھے گا کہ وہ وہی تھا جو قرآن نے کہا تھا۔ حتی یتبین لہم انہ الحق، نشانیاں، یہ پردے اٹھتے چلے جائیں گے، انفس اور آفاق کی دنیا کے حقائق کے اوپر پڑے ہوئے پردے یہ اٹھتے چلے جائیں گے، اٹھتے چلے جائیں گے، تاآں کہ یہ بات واضح ہو کر سامنے آ جائے کہ واقعی قرآن الحق ہے، دا ٹروتھ، حق کے ذاتی اور ریلیٹو نہیں، ایبسولوٹ ٹروتھ، الحق۔ طریقہ یہ ہے انفس اور آفاق کے اندر یہ جتنے بھی حقائق چھپے ہوئے ہیں ان پہ پڑے ہوئے پردے اٹھتے چلے جائیں۔ یہ پردے کیسے اٹھتے چلے جائیں گے؟ انسانی علم کے ذریعے سے،
انکشافات کے ذریعے سے، اکتشافات کے ذریعے سے، ایجادات کے ذریعے سے، فکر کے ذریعے سے. جو جو یہ چیز ہوتی چلی جائے گی، جب بھی کوئی شے کائنات کی ایک ٹروتھ بن کے سامنے آئے گی، قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ کبھی قرآن کے خلاف نہیں ہوگا. اور اس 1400 سال میں ایسا کبھی نہیں ہوا. یہ بات پہلی چیز تو یہ کہ قرآن کریم، پھر میں عرض کر دوں کہ جہاں تک اس سے گائیڈنس یا ہدایت لینے کا تعلق ہے، اس کے لیے کسی پلیٹو کے دماغ کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ ہے، وہ بالکل آسان اس نے کہا. ہدایت لینے کے لیے بڑا آسان واقعہ ہوا. لیکن اگر آپ اس ہدایت کی کنہ اور حقیقت کی طرف جانے چاہیں، علمی دلائل اور بصائر کی روح سے سمجھنا چاہیں، یہ دیکھیں کہ وہ کون سی حقیقتیں ہیں جو اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہیں، کہا اس کے لیے تو پھر تمہیں اپنی علمی سطح کو بلند کرنا ہوگا. اور پھر ہر دور میں انسان کی علمی سطح تو وہاں تک ہی جا سکتی ہے جس سطح تک انسانی علم پہنچا ہوا ہے. اور انسانی علم کی تو کیفیت یہ ہے کہ یہاں ہر دور میں ایک رضا اس کے اوپر رکھا جاتا ہے، پہلے سے یہ دیوار بلند ہوتی چلی جاتی ہے انسانی علم کی. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسانی علم اپنے دور کا جو ہے اس کی روشنی میں قرآن کے حقائق سمجھ میں آتے ہیں. یہ نہایت ضروری ہے اس کے سمجھنے کے لیے. دو باتیں اس سے ثابت ہوئی. ایک تو یہ کہ یہ کسی ایک دور کی بات نہیں ہے کہ اس میں قرآن کے سارے حقائق بے نقاب ہو جائیں. وہ تو علم انسانی جو بڑھتا چلا جائے گا، آگے بڑھتے چلے جائیں گے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ غلط ہو گیا کہ صاحب یہ جو جتنا سمجھا جانا تھا قرآن وہ تو سمجھا گیا نا. ہمارے اسلاف نے اس کو سمجھ لیا، انہوں نے جو کچھ کہہ دیا حرف آخر، خود قرآن کے اس دعوے کے خلاف. حرف آخر ہو نہیں سکتا کسی دور کے اندر. علم انسانی ہے تو آگے بڑھنا. یہ آگے آنے والے انسان، یہ جو پیچھے رہ جانے والے انسان ہیں، علم کے اعتبار سے ان سے کہیں آگے جاتے ہیں. صاحب دور تو ایک طرف رہا، ایک ایج تو، زمانہ تو ایک طرف رہا. اب تو یہ علمی انکشافات اتنی برق رفتاری سے ہو رہے ہیں کہ ایک ہی ایج کے اندر باپ اور بیٹے میں فرق ہوتا ہے. ہمارے بچے ہم سے زیادہ جانتے ہیں. جو کوئی یہ تیسری چوتھی جماعت میں پڑھ کے آ جاتے ہیں، ہمارے زمانے میں کہیں میٹرک تک بھی نہیں ذہن میں آتا تھا وہ. اور چلتے پھرتے جو کوئی یہ معلومات ان کو آ جاتی ہیں. ذرائع معلومات بڑھ گئے ہیں، مواصلات کے طریقے تیز رفتار ہو گئے ہیں، انکشافات کی رفتار بڑی تیز ہو گئی ہے. تو علم انسانی تو بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ ہے نہیں کہ کوئی ایسا دور تھا کہ جس میں علم انسانی اپنی انتہا تک پہنچ گیا تھا، اس لیے اس دور میں جو کچھ قرآنی حقائق کے متعلق کہا گیا وہ حرف آخر ہو گیا. وہ اپنے دور کی اٹیمپٹ تھی ان کی، انہوں نے بہرحال اپنے ہی دور کی علمی سطح کے مطابق کوشش کر سکتے. ہمارے ہاں کی بڑی سے بڑی تفسیر کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ آسمان ہے کیا. اس میں ہر ایک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ صاحب یہ سورج، یہ ایک شیشے کا ڈلا ہے بہت بڑا موٹا، اور اس کے اندر یہ جڑے ہوئے ہیں یہ جو دیے ہیں. ٹھیک ہے، وہ یہی کہہ سکتے تھے. کل تک ابھی اس زمین کو ساکن مانا جاتا تھا. ہم تو ایک طرف رہے، یورپ کے سائنٹسٹ بھی یہی مانتے تھے، زمین ساکت ہے اور سورج اس کے گرد گھومتا ہے. علمی سطح کی تو یہ کیفیت تھی. تو یہ سمجھنا کہ کسی اس دور کے اندر جو کچھ سمجھ گئے ہیں وہ اس سے آگے نہیں سمجھا جا سکتا، غلط ہے. حقائق کے خلاف ہے، قرآن کے دعوے کے خلاف. اس نے تو کہا ہے کہ ہم اپنی نشانیاں انفس اور آفاق میں دکھاتے چلے جائیں گے تاکہ اس کی ہر دعویٰ حقیقت ثابتہ بن کے سامنے آ جائے. ہر دعویٰ حقیقت ثابتہ بن کے ان کے سامنے نہیں آ سکتا. ان کے سامنے جب یہ بات آئی کہ کانا عرشہ علی الماء، خدا کا عرش پانیوں کے اوپر ہے، اس دور میں وہ لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے کہ یہ بات کیا ہو گئی. آپ کو معلوم ہے کہ وہ سمجھے تو کیا سمجھے کہ یہ 7 آسمان ہیں، ہر آسمان اس طرح سے ایک شیشے کا ڈلا ہے. ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے. 7ویں آسمان کے اوپر ایک سمندر ہے. پانی پہ جو عرش رکھنا، وہ جو پانی ہے اس کے اندر 7 پہاڑی بکرے کھڑے ہیں. مسکرائیے گا نہیں، میں بتاؤں گا کیوں نہیں.
کلیجے پہ چھری چل جاتی ہے وہ بتاتے وقت. 7 پہاڑی بکرے کھڑے ہیں. وہ پانی سمندر اتنا گہرا ہے کہ وہ بھی 500 میل کی مسافت ہے، اور وہ بکرے اتنے بڑے ہیں کہ یہ سمندر جو ہے وہ ان کے گھٹنے تک آتا ہے. ان بکروں کے سینگوں کے اوپر خدا کا عرش. کہا یہ کیسے تھا؟ قرآن نے کہا کانا عرش علی الماء، پانیوں کے اوپر ہے. تو یہ زمین کے جو پانی ہے یہاں تو ہے نہیں، آسمان پہ کہیں ہوگا نا. میں نے کہا تھا نا کہ یہ مسکرائیے گا نہیں. یہاں تک بھی ٹھیک تھا. ٹھیک ہے، اس دور کا کوئی شخص اس کا ذہن یہی تک گیا. ہم ہوتے تو ہم بھی کچھ ایسا ہی کچھ کہتے. ہماری کون سی بڑی کاریگری ہے؟ یہی ہے نا کہ ہم اس دور میں پیدا ہو گئے جب علم انسانی آگے ہے. لیکن جہاں جو چیز ایسی ہے جو قابل اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات کہی کسی نے اور کہا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایسا، دیجیے تھا یہاں غرق ہو گئے. اپنی بات کہتا ہے تو ہمیں حق تھا صاحب کہتے، ٹھیک ہے، غلط ہو گئی. بعد کے آنے والے انکشافات نے اس کی تردید کر. اس کو کیا کہیں گے ہم؟ یوں ہم مرے پڑے. مانیے اگر کہ حضور نے فرمایا اور اس کے بعد آپ کے دل میں گزرے کچھ خیال، شبہ، شک، گمان، ظن، کافر ہو گئے. فرمان رسالت مآب کے خلاف مسلمان کے دل میں شبہ اور شک گزرے، کہیے کہ نہیں ہے یہ ان کا، تو منکر حدیث ہو گئے. ادھر کفر کا فتویٰ لگ گیا. مسلمان پہ تو لگا دیا کفر کا فتویٰ اور جی ٹھنڈا ہو گیا. کافر جب یہ بات کہیں گے تو اس کے اوپر کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ وہ تو پہلے ہی کافر آ گیا. جواب نہیں ان کا بن پڑتا جب وہ ان چیزوں پہ اعتراض کرتے ہیں. میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ چیزیں اپنے اپنے دور کے اندر ان لوگوں نے کوشش کی سمجھنے کی. جہاں تک انسانی عقل جا سکتی تھی وہیں تک یہ جا سکتے تھے. بنیادی غلطی اس میں یہ ہے کہ ہم کسی ایک دور کے سمجھے ہوئے قرآن کو حرف آخر سمجھ لیتے، اور حرف آخر قرار دینے کے لیے انہوں نے تکنیک یہ برتی کہ باتیں کہیں اپنی منسوب کیا ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. زبان نہیں کھل سکتی اب اس کے بعد مسلمان. نتیجہ اس کا یہ کہ اس 1400 سال کے اندر ہوئی لاکھ دنیا ادھر کی ادھر ہے. وہی سنگ در ہے، وہی اپنا سر ہے. جو پہلی تفسیر لکھی گئی آخری تفسیر بھی وہی لکھی جا رہی ہے. کیونکہ اس پہلی تفسیر والے نے کہہ دیا کہ حضور نے یہ فرمایا. کس کا دل گردہ ہے اس کے بعد یہ کہے کہ صاحب میں اس سے بہتر کہہ سکتا ہوں، معاذ اللہ معاذ اللہ. اور جیسا میں نے عرض کیا ہے دوسرا راستہ یہی تھا کہ اس قسم کی باتیں جو علم و عقل و تجربے مشاہدے مطالعے کے خلاف جائیں گی، حضور کبھی ایسی بات نہیں فرما سکتے تھے. یہ آپ کی نہیں ہو سکتی. یہ کہیے تو انکار حدیث کفر. یہ فتویٰ ہے ان کے ہاں کا متفق علیہ کہ صحیح ہے ان کی کہ حدیث میں سے کسی ایک حدیث کا انکار بھی انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. یہ جو ابھی میں نے ترمذی کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کا انکار کیجئے تو کفر دائرہ اسلام سے خارج. دل میں اگر آپ کے اس زبان سے اقرار کیجئے ان کی خاطر تو منافقت. دل میں شبہ گزرے تو ذات رسالت مآب کے جو ایمان ہے ہمارا وہ ختم. حضور پر ایمان کے معنی کیا ہیں؟ صادق القول. اسی سے ہم قرآن کو قرآن مان رہے ہیں نا کہ حضور نے فرمایا خدا کا کلام ہے. دیکھا آپ نے کہ یہ اتنی سی بات جو تھی قرآن کو، قرآنی حقائق کو محصور کر دینا کسی ایک دور میں، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کسی دور میں یہ محصور نہیں ہو سکتا. یہ علم کی دنیا میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. دعویٰ اس کا یہ ہے، اور بڑی بولڈنس ہے اس دعوے کے اندر. دنیا کے سارے مذاہب جی چراتے پھرتے ہیں علمی انکشافات سے. ہر علمی انکشافات ان کے کسی نہ کسی دعوے کی تردید کر رہا ہے. وہ اتنے تنگ آئے اس دور میں آ کے جب علمی انکشافات اتنی تیزی سے آئے، وہ اتنے تنگ آئے کہ انہوں نے اسے بعد انہیں کیسے آپ مکاؤ جناب وہ لبادہ ہی دور کے الگ ہو گئے. اس کے سوا چارہ نہیں تھا. یعنی جب ان کے ہاں بائبل میں سال تک ڈیٹ تک دی ہوئی ہو قیامت آ جانے کی کہ دنیا نے ختم ہو جانا ہے، تو جس زمانے میں وہ تاریخ قریب آ رہی تھی نا، بڑے بڑے مجمع لگتے تھے. اس کے بعد وہ پادری
حساب کر کے بتا دیتے 1800 کتنے میں وہ یہ پڑھتا. قریب آتے تھے وہ شہر خالی ہو جاتے تھے، لوگوں کے گاؤں خالی ہو جاتے تھے، جیسے قیامت شہروں میں آنی ہے وہاں نہیں آنی، یہ ہو جاتا تھا. وہ تاریخ گزر جاتی تھی تو پھر یہ بیٹھ جاتے تھے کہ نہیں حساب کی غلطی لگ گئی، پھر آگے چلتے تھے. یہ تماشا جو تھا یہ کوئی 50 سال تک تو ان کے یہاں ہوتا رہا، ان کی ہسٹری میں یہ چیز ہے. تو 50 سال تک یہ کچھ ہوتا رہا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب یہ بائبل میں کسی دوسرے شخص نے اس میں خام کا داخل کر دیا، یہ بات ہے نہیں، یہ نہیں. اب کریں کیا؟ دنیا کا ہر مذہب جی چرا رہا ہے علم سے. یہ قرآن ہے جو علم کی بارگاہ میں چھاتی بجا کے کہہ رہا کہ آؤ لاؤ تم بلند ترین حقیقتیں لاؤ سامنے، جو بھی تمہارے ہاں کا ظن اور قیاس حقیقت ثابتہ بنے گا وہ قرآن کی تصدیق کرے گا، کبھی اس کے خلاف نہیں جا سکتا. لیکن اس دعوے کا اس بات تو وہی کر سکتا ہے کہ جو علمی طور پر احاطہ کرے گا. کہتا بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، اس کی تکذیب وہ کرے گا جو علم سے جی چرائے گا. علم کی روح سے احاطہ کرو اس کے حقائق کے اوپر. کہا پہلی چیز تو یہ ہے قرآن کے سمجھنے. اگلی بات اور اس میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہاں صاحب اتنا علم حاصل کیا جائے پھر وہ بھی کسی ایک زمانے کے اندر حرف آخر نہ ہو تو بڑی لمبی بات ہو گئی. اس نے کہا کہ نہیں اور دوسرا طریقہ ہے. وہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہا کہ میں محض کوئی نظری باتیں نہیں بیان کر، محض کوئی چند تھیوریز نہیں ہیں، وہ خالی الفاظ نہیں ہیں، دعوی نہیں. میں ایک نظام دیتا ہوں، ایک پروگرام دیتا ہوں، معاشرے کے لیے ایک ضابطہ دیتا ہوں اور دعویٰ یہ کرتا ہوں کہ اگر اس پہ عمل کیا گیا تو اس کا نتیجہ یہ نکل کے رہے گا. کہا کہ اس کے لیے تو کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے نا. تم انہیں ان جو کچھ میں کہتا ہوں کہ اس طرح سے معاشرہ متشکل کر لو، علمی اعتبار سے علمی سطح کے اوپر اس کو نہ بھی سمجھو، اگر نہیں سمجھ سکتے تو عملاً تو اس کو اختیار کر سکتے ہو نا. تمہیں نہ بھی معلوم ہو کہ یہ جو فارمولے کے کانسٹیٹوئنٹس ہیں یہ ان کی حقیقت کیا ہے، اگر یہ چیز بتا دی جائے کہ دیکھو بھائی اتنے ماشے یہ ڈالو، اتنے تولے یہ ڈالو، اتنا یہ ڈالو اس میں، اور اس طرح سے رگڑو، اس طرح سے پیسو، اس طرح سے لگاؤ، یہ نتیجہ نکلائے گا. کہا کہ یہ تو کچھ مشکل نہیں ہے نا. کہا کہ دوسرا طریقہ یہ ہے پریگمیٹک ٹیسٹ جسے آج کہتے ہیں کہ اس پروگرام کو عمل میں لاؤ، نتائج تمہیں خود بتا دیں گے کہ جو میں کہتا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط. کہتا ہے ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ چیز بھی عمل میں نہیں لاتے اور اس کے انجام تک کا انتظار نہیں کر رہے ہیں. ان سے کہا گیا کہ تم خود عمل میں نہیں لاتے تو نہ لاؤ، ہم اس نسخے پہ عمل کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں مکے کی زندگی میں، ہمیں اتنی مہلت دے دو کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں. ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، ان سے کہہ دو کہ تم اپنے پروگرام پہ عمل کرو. جو کہتے ہو کہ صاحب اس کا نتیجہ بہت خوشگواریاں سرفرازیاں ہوں گی، میں کہتا ہوں اس کا نتیجہ تباہی ہوگا. یہ جو میں پروگرام دے رہا ہوں اس کا نتیجہ یہ خوشگواریاں ہوں گی. پہلی چیز تو یہ تھی کہ علمی سطح کے اوپر آؤ تو میں گفتگو کرنے کو تیار ہوں، علمی سطح پہ بھی تمہیں سمجھا سکوں گا. میں نہیں چاہتے تو بہرحال اس کو عمل میں لاؤ. خود نہیں عمل میں لانا چاہتے تو مجھے اتنی فرصت اور مہلت دے دو کہ میں عمل میں لا لوں اس کو، اور اس کے بعد اس کا انجام دیکھ. آپ دیکھ رہے ہیں دعوے کی صداقت کے لیے، شہادت کے لیے کیا طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے. کہا کیفیت یہ ہے کہ یہ بھی نہیں کرتے وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ. اب ہمارے ہاں تعویل کے معنی کچھ اور کر دیے، کیا کیا جائے. قرآن تو یہ کہہ رہا، معال کا لفظ تو ہمارے ہاں اپنے ٹھیک معنوں میں استعمال یہ ہوتا ہے، انجام اور معال اردو میں بھی لکھتے ہیں ہم. وہی معال ہے کہ جب اس کو اس باب میں تعویل میں وہی ہے عربی زبان کے دوسرا باب یا وزن آ جاتا ہے، اس میں یہ لکھا جائے تو پھر تعویل کے معنی کچھ ہو جاتے ہیں. ہاں جی تعویل ذرا کرو نا. تعویل کے معنی ہے کہ وہ اصل بات نہ ہو، کچھ نہ کچھ ہو تو بات کیا جائے. کہا یہ کہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اتنا صبر بھی نہیں کر سکتے، انتظار بھی نہیں اتنا کرتے کہ جو پروگرام
میں عمل میں لا رہا ہوں، وہ اتنا وقت تو اس کو دیں کہ یہ برومند ہو جائے. میں نے بیج بویا ہے، میں کہہ رہا ہوں 6 مہینے کے بعد دیکھ لینا کہ اس میں کیا پھال آتا ہے، کون سی فصل اس میں بوئی جاتی ہے. کہتے ہیں نہیں صاحب تم جھوٹ کہتے. او بابا ٹھہر تو جو 6 مہینے کا انتظار تو کر لو. کہتے کہ نہیں تم جھوٹ کہتے. تعویل یہ سورہ اعراف 7 نمبر 53 میں بھی یہ چیز ہے. میں لفظ تعویل کے متعلق عرض کر رہا ہوں. میں نے کہا نا کہ قرآن سے معانی یا مفہوم متعین کرنے کا طریقہ تصریف آیات ہے. ایک جگہ دیکھیے پھر دوسرے مقامات میں دیکھیے کہ وہ کیسے استعمال کرتا ہے. ہر آیت ہر لفظ کے معنی واضح ہو جاتے ہیں. عزیزان من تعویل تھی، کہتا حل ینظرون الا تعویل. یہ جو اس طرح سے انتظار، اس طرح سے تکذیب کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، اور اس وقت تو تم کہہ رہے ہو کہ غلط روش پہ جا رہے ہو، اس کا نتیجہ تباہی ہوگا. نہیں مان رہا تمہاری بات. کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہو، ہم بڑے مزے میں ہیں، اوور نائٹ ملینئر ہو جاتے ہیں سب. تم کیا کہہ رہے ہو، تباہی ہے اس کا نتیجہ. سوائے اس کے کہ اب یہ انتظار کر رہے ہیں تعویل ہو، کہ اس پروگرام کا انجام ان کے سامنے آ جائے، اور کوئی بات نہیں. حال ینظرون الا تعویل، ینظرون انتظار کر رہے ہیں. یوم یاتی تعویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. جب اس کی تعویل سامنے آ گئی، ان کے معنی تعویل کے واضح ہو گئے سب، کہ جب وہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اس روش کا انجام ان کے سامنے آ گیا، اس وقت یہ کہیں گے کہ ہاں صاحب ایک کہنے والے نے کہا تو تھا پہلے یہ کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا. کہا تو پھر اس وقت تو اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا. کہنے والے نے کہا تو تھا کہ سیلاب آئے گا. تم نے نہ کشتی بنائی، نہ وہاں سے ریموو ہو کے دوسری جگہ پہنچے، نہ کوئی باندھی بنائے تو وہاں سیمنٹ کی جگہ ریتی بھر دی. یہ سب کچھ اب جو آ گیا ہے سیلاب اس کا، تو اس کے بعد یہ کہنا کہ ہاں صاحب کہا تو تھا کسی نے، فائدہ کیا دیتا. میں تعویل کے لفظ کے معنی بیان کر رہا تھا. قرآن نے خود بتایا ہے کسی پروگرام کا انجام. دوسری چیز یہ ہے عزیزان من، قرآن ایک پریکٹیکل پروگرام دیتا ہے آپ، اور یہ فرق ہے مذہب اور دین میں. مذہب کوئی پروگرام نہیں دیتا. اور اس کی ریفرنس 7/53 7/53. مذہب کے پاس کوئی عملی پروگرام نہیں ہوتا. وہ انفرادی تسکین یا اطمینان دیتا ہے، فریب ہوتا ہے، سبجیکٹو ہوتا ہے سارا. اپنے گیان دھیان میں بیٹھے ہوئے عقیدے کی روح سے کچھ کر لو، کوئی تھوڑی سی پرستش کر لی، کوئی ہاتھ جوڑ لیا، گھنٹی بجا لی، کچھ کر لیا. اپنے دل کا اطمینان لے کے اٹھائے. برہمن مندر سے اٹھایا بدھ کے سامنے سے، پادری گرجے سے اٹھایا، مسلمان مسجد سے نکلایا. تینوں کا اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. اگر ان تینوں کے پاس کوئی پروگرام عملی دیا ہوا ہوتا اور ان سے کہا جاتا کہ دیکھو بھائی اس پہ عمل کرو، یہ نتیجہ نکلے گا، تو ان کو پتہ چل جاتا نا ان تینوں کو کہ کس نے عمل کیا کس نے نہیں کیا، کس کو اچھا سچا پروگرام دیا گیا کس کو جھوٹا دیا گیا. جب یہ صورت نہ ہو، سوال دل کے اطمینان کا ہو، تو ساری عمر آدمی فریب کھایا جاتا ہے. عمر نہیں صدیوں تک جایا جاتا ہے. ہر مذہب والا دوسرے مذہب کے طور طریقوں پہ ہنستا ہے اور دیکھتا یہ ہے کہ وہ بھی ہزاروں سال سے اسی طرح سے چلا آ رہا ہے. اگر وہ ایسی ہی ہنسی کی بات ہوتی تو بہرحال 2-1 صدیوں تک کچھ عمل کر کے وہ چھوڑ دیتے. وہ کیوں لگے رہتے؟ وہ تمہاری باتوں پہ ہنس رہے ہوتے. اس لیے کہ آبجیکٹولی خارج میں تو کوئی ثبوت نہ ان کے جھوٹے ہونے کا ہوتا ہے نہ تمہارے سچے ہونے کا ہوتا ہے. اپنا اپنا اطمینان ہوتا ہے. وہ اپنے طریق پہ کر لیتے ہیں، تم اپنے طریق پہ کر لیتے. دین ایک عملی پروگرام دیتا ہے. لو یہ بیج ہے، بو جا کے. دعویٰ میرا یہ ہے کہ یہ گیہوں بو گے تو 1 ایکڑ سے 100 من نکلے گا. سیدھی سی بات ہے. 6 مہینے کا انتظار کرنا ہوگا. کہتا یہ ابھی سے کہنے لگ گیا جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے. نہ بونا لما یاتہم تعویلہ. یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نتیجہ جو تھا اس کا انتظار نہیں کر رہے. اور اگر عزیزان من دین مذہب میں تبدیل ہو جائے جیسا ہمارے ہاں ہوا ہے، پھر تو آپ کا انتظار قیامت کے قریب امام مہدی کا انتظار ہوگا نا. اپنے کسی پروگرام کے عملی نتیجے کا انتظار تو نہیں ہو سکتا. وہ تو نکلنا ہی نہیں. مذہب میں تو نتیجہ نکلا ہی نہیں کرتا.
پھر اس انتظار کی یہ شکل ہو جاتی، وہ طریقہ ہی ہائی کورٹ والیاں پہن لاتے ہیں جنہیں مجدد 100 سال کے بعد مسیح اور مہدی قیامت کے قریب جب یہ دنیا ہی ختم ہو جانی ہے تو اس وقت کوئی آیا بھی تو بھی کیا ہے، بات حق نہیں رہنا۔ بالا بم رسیدہ جانم تو گیا کہ زندہ مانم، جان لبوں پہ آئی ہے اب بھی مسیحا آ جا میں زندہ، پیسہ جان کے ماننا مانم بچے کار خواہی ہیں وہ میں مر گیا اور بات تو 1000 مسیحا آؤں رہو ولما جاتے ہم تعویل ہو جھٹلائے جا رہے ہیں۔ تو کہہ رہا ہے کہ ٹھہرو ابھی میں عرض کرتا ہوں اگلی آیت میں یہ آ رہا، کہا کہ یہ بھی نہیں انتظار کر سکتے تم تو آؤ تیسرا طریقہ تم، قرآن ہے عزیزان مان، کہتا ہے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ بہرحال کذالے کا کذب الذین من قبلہم فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تم سے پہلے بھی تو یہ قومیں گزری ہیں جن کے کھنڈرات سے دن رات تم گزرتے رہتے ہو، ان کی کہانیاں بھی روز آپ بیان کرتے رہتے ہو، ان قوموں کی تاریخ کو ہی پڑھ کے دیکھ لو کہ جس قوم نے یہ روش اختیار کی جو تم اختیار کیے ہوئے ہو اس کا انجام کیا ہوا، روز تم دیکھتے ہو۔ جس نے اس کے خلاف روش اختیار کی جو میں کہہ رہا ہوں اس کا مآل کیا ہوا۔ خود پروگرام پہ عمل نہیں کرنا چاہتے تو تاریخ کی شہادتوں سے ہی پوچھ لو۔ فنظر، یہاں فنظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، ان تباہ شدہ بستیوں کی کھنڈرات پہ ان کی داستانیں لکھی ہوئی تمہیں ملیں گی، کیا ہوا۔ قرآن کریم تاریخ کو بڑی اہمیت دیتا ہے، وہ تو یہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ حقائق نازل کیے اور اس کے ساتھ نازل کی ہم نے تاریخی سرگزشت، کتنی اہمیت ہے، اور ہے ہی بڑی اہمیت تاریخ کو حاصل۔ اگر تاریخ کو بطور ایک سائنس یا فلسفے کے پڑھا جائے، محض انفارمیٹری نہ اسے رکھا جائے کہ اکبر فلاں سال میں تخت پہ بیٹھا، فلاں سال کے اندر بیرمس کو لے گیا، فلاں سال میں رسی سے اسے لڑائی لڑی اور اس کے بعد فلاں سال میں مر گیا، یہ تاریخ نہیں ہے۔ تاریخ یہ ہے کہ فلاں قوم نے اس قسم کی روش اختیار کی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا۔ قرآن کہتا ہے یہی کرو، فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، اس سے دیکھ لو کہ ظلم کرنے والوں کا انجام کیا ہوا کرتا ہے، تاریخ بتا دے گی۔ 3 طریقے عزیزان من قرآن نے بتائے ہیں، اس کے حقائق کو نظری طور پہ سمجھنا چاہتے ہو تو تمہارے دور میں انسانی علم جس سطح پہ جا پہنچی ہے کم از کم اس سطح علم کے مقابلے میں ان حقائق کو لا کے دیکھو، ان کی تصدیق ہوتی جائے، اور یہ حقائق اتنے مختلف ہیں اس کے اندر دیے گئے کہ یہ جتنی سائنسز آپ لیے پھر رہے ہیں آج، کم و بیش تمام سائنسز اس کے ساتھ کور ہو جاتی۔ ایک طریقہ تو یہ، ان علوم کے جو ائمہ ہیں تو وہ بیٹھتے، وہ قرآن کے حقائق کو سمجھ، لیکن جہاں علم کی کیفیت یہ ہو، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں جغرافیہ جو پڑھایا جاتا ہے جس کے بعد یہ فضیلت کے امامے باندھتے ہیں، جس زمانے میں وہ بنا تھا اس زمانے میں 3 ہی بر اعظم تھے جائے، وہ یہ 2 بر اعظم آسٹریلیا اور امریکہ بھی دریافت نہیں ہوا تھا، اس جغرافیہ میں 3 ہی بر اعظم ہوتے۔ کبھی اس نصاب پہ کسی وقت خدا توفیق دے تو کسی وقت نظر ڈالنا، 7 سال جس کے اندر یہ صرف کرتے ہیں، اس کے بعد ذرا ان سے پوچھنا جو فارغ التحصیل ہوتا ہے کہ سوئی کیسے بنتی، کہتے سن تو اتنا ہی پتا ہے گا کہ ساڈا منڈا گھروں لیا دینا سوئی کا، اللہ اللہ خیر کرے، کوئی علم نہیں، اسے تو چھوڑ دیجئے جسے اپنا علم یہ کہتے ہیں نا، وہ علم اتنا ہی ہوتا ہے، ان سے کسی مسئلے کے متعلق جا کے پوچھئے، ان کا علم یہ ہوتا ہے کہ فلاں امام نے یہ کہا، فلاں تفسیر میں یہ آیا ہے، فلاں محدث نے یہ لکھا ہے، فلاں فتویٰ یہ ہے، اور بڑا جرت کرے گا تو نیچے یہ ہوگا کہ فقیر کی بھی یہی رائے۔ یعنی علم صرف اتنا ہے کہ حوالے یاد، جتنے زیادہ حوالے یاد ہوں اتنا بڑا جیت عالم، تو اس کے متعلق اسے معلوم نہیں ہے کہ ساتھ کس کتاب میں ہے، چلیے فلاں شیخ الحدیث ہے ان سے پوچھئے، وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ بخاری میں نہیں ہے ترمذی میں ہے، وہ سب سے بڑا عالم تھا، کیٹالاگرز
یہ ہے علم کا منتہا۔ عزیزان من، قرآن کے حقائق مکتب و ملا و اسرار کتاب کیا لکھ جاتا ہے یہ شخص، مکتب اور ملا، اور وہاں اس کتاب کے حقائق کیا کہہ رہے؟ وہ کہتا ہے کہ کور مادر زاد و نور آفتاب، پیدائشی اندھا سورج کی روشنی کو کیا جا پیدائشی اندھا۔ یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں کا مبلغ علم۔ قرآن کہتا ہے اس کی تکذیب اس لیے کرتے ہیں، اور اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں جو شخص قرآن کی طرف دعوت دیتا ہے یہ اس کی مخالفت اتنی کیوں کرتے ہیں؟ یہ ان کے نصاب میں نہیں ہوتا، اور نصاب میں ہی نہیں ہوتا، یہ ان کی ذہنی سطح اتنی نہیں ہے کہ قرآن کے حقائق تک آ سکے۔ یہ تو علم چاہتا ہے اپنے زمانے کا۔ دوسری چیز یہ تھی کہ اس پہ عمل کیا جاتا، اس کے نتائج بتا دیتے۔ پاکستان اس کے لیے مانگا گیا، اس کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ وہاں سے بیج ہم نے لیے اور باہر کے ملکوں کو دے دیے کہ تسی بیجیا کرو، اسی مانگ کے تھوڑے کروں دانے لے جایا کریں گے۔ فَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ۔ ہمیں تو عزیزان من دور کی تاریخوں کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ 26 سال کا آئینہ ہمارے سامنے ہے۔ کیفا کان عاقبۃ الظالمین، دیکھو استبداد اور ظلم کا نتیجہ کیا ہوا کر۔ یہ ہے قرآن نے عزیزان من جو طریقہ بتایا اپنے سمجھنے کا۔ وہ کہتا ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ۔ ٹھیک ہے، اس طریقے کے مطابق ایمان لانے والی بات ہے۔ جو لانا چاہتا ہے ایمان اس طرح سے ایمان لائے، نہیں لانا چاہتا نہ ایمان لائے، ہمارا کیا بھی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ پھر فساد کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اور باقی رہا رسول وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ۔ اس کے باوجود اگر تمہاری تسلیم کیے چلے جاتے ہیں، یہ جھٹلائے چلے جاتے ہیں، تو ان سے کہو کہ میرا اس سے کچھ نہیں بگڑتا۔ میں جس پروگرام پہ عمل کر رہا ہوں اس کے نتیجے جو ہیں وہ میرے لیے ہوں، تم جس پروگرام پہ عمل کر رہے ہو اس کے نتائج تمہارے لیے ہوں، میں بری اس ذمہ ہوں۔ فانتظروا انی معکم منتظرین، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ کہا ہم نے تو یہ طریقہ بتایا تھا قرآن کے سمجھنے کا، ان کی کیفیت کیا ہے غور سے سنیں گا عزیزان من، اس لیے کہ ارے دل یہ تو اپنی داستان معلوم ہوتی ہے۔ اب ہماری اپنی بات آ رہی ہے، اور عجیب اتفاق ہے آیت سامنے آ رہی ہے عین اس وقت جب رمضان المبارک ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ کہا کہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ تمہاری مجلسوں میں آتے ہیں، قرآن وہاں پیش کیا جا رہا ہوتا ہے، قرآن پیش کیا جا رہا ہے، پیش کرنے والا صاحب قرآن علیہ الصلوۃ والسلام۔ اندازہ لگائیے عزیزان من، اس سے زیادہ اور سمجھنے سمجھانے کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ کہا لیکن ان کی کیفیت یہ ہے، سنیے غور سے عزیزان من، اپنی بات آ رہی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، یستمعون، عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے اس میں، یہ تیز اس کے معنی ہوتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے یوں نظر آنا جیسے کہ بڑے غور سے سن رہا ہے، لیکن دھیان کہیں اور ہونا، سن نہ رہے ہوں۔ آتے ہیں مجلسوں میں تمہارے، تم قرآن بھی پیش کرتے ہو، ان کی کیفیت یہ ہے پری کنسیڈ آئیڈیا کہ اتنا ہی نہیں کہ ذرا دل سے غور سے اس کو سن تو لیں کہ یہ کیا کیا رہا ہے۔ کہتا ہے کیفیت یہ ہے، آتے ہیں قرآن پیش کیا جا رہا ہے، بظاہر نظر آ رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اس کو سن رہے ہیں، یستمعون، کان تو لگائے ہوئے ہوتے ہیں، سن نہیں رہے ہوئے ہوتے۔ آگے کہا افا انت تسمع الصم، کہا کیا تو بہروں کو سنائے گا؟ یہ بہرے تو نہیں ہیں، سیدھی سی بات ہے، یہ تو سن سکتے ہیں فزیکلی، تو بہرے کس سے ہیں؟ کہنے گے اس لیے کہ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، سننے کے معنی یہ ہے کہ عقل و فکر سے کام لیا جائے۔ اور اگر ایک شخص سن رہا ہے اور سمجھ نہیں رہا اسے،
اس میں اور اس میں کہ جو سن ہی نہیں رہا، دونوں میں فرق کیا ہے عزیزان میں؟ ایک بہرا ہے جو بات تمہاری سن ہی نہیں رہا، ایک شخص ہے جو بات تو سن رہا ہے، اس کو سمجھ نہیں رہا۔ عزیزان مان، اب اگلی بات آتی ہے، بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں، یہ ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے جن کی زبان عربی تھی۔ زبان تو عربی تھی نا، قرآن بھی عربی زبان میں ان کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا۔ لا یعقلون کی صورت یہ تھی کہ اس پہ وہ عقل سے کام نہیں لیتے تھے، سمجھتے نہیں تھے، عقل و فکر سے کام نہیں لیتے تھے۔ زبان الفاظ عربی زبان کے تو پھر بھی ان کی اپنی زبان کے الفاظ تھے، الفاظ بھی سن رہے تھے، لیکن چونکہ ان الفاظ پہ غور و فکر نہیں کر رہے تھے، لا یعقلون، عقل و فکر سے کام نہیں لے رہے تھے۔ قرآن نے کہا کہ ان میں اور بہروں میں فرق کیا ہے کہ زبان بھی جانتے ہیں، جاننے کے باوجود اگر عقل و فکر سے یہ کام نہ لیں تو وہ بہرا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ بہروں کو تو سنا نہیں سکتا۔ اور عزیزان مان، اس کے بعد آگے آ جائیے کہ قرآن کی زبان بھی ہم نہ جانیں اور کھڑے ہوئے قرآن کو روز ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ پارہ سنتے چلے ہیں۔ فرق آپ نے دیکھ لیا؟ وہ زبان جانتے تھے عربی، لیکن چونکہ وہ غور و فکر نہیں کرتے تھے، انہیں بھی بہرا کہا اور کہا کہ انہیں نہیں ہدایت مل سکتی بہرا۔ اور اگر صورت یہ ہو پھر دوہرا دوں، ہماری عربی زبان بھی نہیں جانتے، زور دیا جاتا ہے ناظرہ قرآن کریم پڑھانے کے۔ عزیزان من، جس زبان کو نہیں جانتے اس میں لا یعقلون تو پہلی بات آ گئی، اس میں سمجھنے سوچنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ زبان ہی نہیں جانتے، سمجھنا سوچنا تو آگے ہے، زبان ہی نہیں جانتے ہم۔ سوچئے تو صحیح، صدیوں سے ہمیں اس اطمینان دلایا چلا جا رہا ہے، بڑا ثواب ہوتا ہے اس سے صاحب ناظرہ قرآن پڑھنے میں۔ پڑھنا نہ جانتا ہو تو صبح اٹھ کے اس پہ انگلیاں ہی پھیر دیں۔ میں کہتا ہوں ان کو چھوڑ دیجئے، یہ جو پڑھنا ہے جسے ہم کہتے ہیں ناظرہ، زبان نہیں جانتا، لا یعقلون قرآن کہتا ہے۔ زبان جاننے کے باوجود اگر سمجھنے سوچنے سے کام نہیں لیتے تو اسے قرآن بہرا کہہ رہا ہے اور کہتا ہے کہ یہ نہیں ہدایت پہ آ سکتے۔ جہاں زبان ہی نہ جانے اور سنتے رہیں قرآن کو، وہ ہمارا سننا یستمعون میں نہیں آئے گا کہ سنتے رہے ہیں۔ ایک سننا وہ ہے کہ لفظ سنا اور اس پہ غور کیا اور سمجھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، دوسرا سننا یہ ہے ان عربوں کا کہ زبان تو جانتے تھے لیکن سمجھ سے کام نہیں دیتے تھے، انہیں بہرا کہتا ہے۔ تیسرا سننا یہ ہے کہ زبان ہی نہیں آپ جانتے اور الفاظ اس کے سن رہے ہیں، لیکن کوئی یہ کہہ کہ دیکھے ساری دنیا پیچھے پڑ جائے گی، قرآن کی برکتوں سے انکار کر رہا ہے، چل بھی ایک ٹرم آ گئی، اس کے ثواب سے انکار کر رہا ہے، چل بھائی آگے بات۔ تو بابا وہ کہتا ہے لا یعقلون والی بات ہے، وہ کہتا ہے کہ عقل و فکر سے اگر کام نہیں لیا جاتا تو وہ یہ ہدایت نہیں دے سکتی، بہرے ہیں یہ۔ سوچیے عزیزان من، میں نے یہ اس لیے کہا کہ رمضان المبارک سر پہ آ رہا ہے، ویسے تو سال بھر ہی ہم لوگ ناظرہ قرآن کریم جو ہیں پڑھتے رہتے ہیں، اگرچہ اگلے دور میں اگلے بچے جو ہیں وہ اس پہ نہیں آ رہے کہ وہ پہلا ہی تقاضا ان کا یہ ہوتا ہے کہ صاحب ابا جی سانو سمجھاؤ تو صحیح، ان کا تقاضا یہ ہو رہا ہے۔ اور اسی سے مجھے اب یہ امید بن رہی ہے کہ ان بچوں کے اس انکار کے بعد جس سے ہم اس قدر تنگ آئے ہوئے ہیں، یہ زمین آگے صاف ہو جائے گی کہ جب وہ تقاضا کریں گے کہ صاحب ہمیں سمجھاؤ تو صحیح، تو پھر ہم کہیں گے کہ ہاں بیٹا آؤ سمجھو۔ بات سمجھنے سے شروع ہوئی، قرآن کی بات سمجھنے سے شروع ہوئی کہ انہیں کنڈی لائی جنا، پھر نہیں اگاں جانا کہتے ہو رہا دور آ رہا۔ لیکن جب تک دور یہ ہو کہ اس کے ناظرہ بلا سمجھے ہوئے پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے، آپ آ ہی نہیں سکتے قرآن کی طرف۔ ثواب مذہب کی اصطلاح میں آپ کو مل جاتا ہے، وہی اپنا اطمینان، نتائج کے اعتبار سے تو وہی ملے گا جس میں آپ سمجھ سوچ کے کام دیں گے۔ لا یعقلون، ہمارے ہاں بھی جتنا بہرحال جو کوئی کر رہا ہے قرآن کے متعلق میں نے کہنا ہی پڑتا ہے کہ اس کی خدمت ہے، اپنی اسلامی خدمت بھی ہوئی، تیلی بھی کیتا تے رکھا بھی کھادا۔ اس 25 سال کے اندر بڑی ٹل ماری کسی نے تو جب
معاف رکھیے گا یہ درمیان میں مسی روٹی والا صاحب آ جاتا نال میرا، اردو میں یہ پنجابی، لیکن ہوتا ہے یہ بیسنی ذرا چرخارا ہوتا ہے اس میں. تو وہ کیا گیا ہم نے اس میں قرآن شریف پڑھایا جائے گا صاحب، مدرسوں میں قرآن شریف پڑھایا جائے، اور وہ ناظرہ قرآن کریم ہوتا 6-7 سال تک اس کو پھیلا دیتے ہیں. عزیزان میں نے زندگی میں تجربے کیے، یہ بچے اردو جاننے والا یہ بچہ صرف ہو، 20 بچے ہیں میرے ہاں، اب تو خیر وہ بڑے ہو گئے ہیں، بچوں کے بھی باپ بنے ہوئے ہیں. اب بھی میری کیفیت یہ ہے، ایک قاعدہ 2 ہفتے میں پڑھا دیا جائے، 3 ہفتے میں پڑھا دیا جائے، اور اس کے بعد شروع کرنے کے بعد 30 دن میں 2 مہینے میں قرآن شریف ناظرہ ختم. 7 سال تک تو یہ پھیلاتے ہیں اس کو، ناظرہ قرآن کریم پڑھاتے ہوئے بہت بڑی خدمت ہو رہی ہے. بچہ یوں ہی بھاگ جاتا ہے، کیونکہ بچہ تو اب کہتا ہے کہ ہمیں سمجھائیے، جو بات سمجھ میں نہیں آتی اور یوں آپ پڑھاتے ہیں، ثواب والی بات تو اس کے دل سے نکل گئی ہوئی، سمجھتا وہ ہے نہیں، بور ہو جاتا ہے انسان، لیکن اس کو پڑھانا پڑتا ہے. وہاں انہوں نے ایک جن رکھا ہوا ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے آپ کے بچے انگلش اسکول میں پڑھنے والے کامتے ہوئے آتے ہیں، کیا ہوا جاتے کیوں نہیں؟ اور جی مولوی صاحب کا پیریڈ آندا جی اتنے انہوں نے بولتے ڈنڈا ہوندا ہے گا جناب، کانپ رہا ہوتا ہے بچہ. وہ سمجھتا نہیں ہے وہ مولوی کہ یہ بچہ باقی پیریڈ تو یوں اٹینڈ کرتا ہے جیسا پلے گراؤنڈ میں جا رہا ہے، یہاں آتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ کہہ کہ خوش ہو جاتا ہے کہ جی گھر میں ماں باپ نے چونکہ مذہب کو تیاگ دیا ہے، بچے پیدائشی مادہ پرست ہو رہے ہیں. بات نہیں سمجھتا کہ یہ بچہ تقاضا کرتا ہے مجھے سمجھائیے، اور جو بات سمجھ میں نہیں آتی اس سے بڑی جلدی بور ہو جاتا ہے انسان. 7 سال تک تقاضا کیا گیا کہ صاحب اس کے ساتھ ترجمہ تو پڑھائیے. آپ کو معلوم ہے کہ اس کا آفیشیل ایکسپلینیشن آیا تھا، نہ ترجمہ نہ پڑھائیے گا. کیا ہوگا؟ فرقے وارانہ تعصب ادھر آئیں گے صاحب. ترجمہ کس کا پڑھایا جائے؟ شیعوں کا پڑھایا جائے، سنیوں کا پڑھایا جائے، سنیوں میں دیوبندی اہل حدیث کا پڑھایا جائے یا اہل فقہ کا پڑھایا جائے، اہل فقہ میں سے دیوبندیوں کو پڑھایا جائے یا بریلویوں کا پڑھایا جائے. ترجمہ نہ پڑھاؤ اس قرآن کا. کیا میرے اللہ، خدمت قرآن کریم. ٹھیک ہے وہ بڑی بات ہے کہ قرآن کریم کم از کم چھپنا چاہیے، صحیح، بڑی اچھی بات ہے، ضرور ہونا چاہیے، صحیح چھپنا چاہیے. اگلی بات بھی جو تھی یعنی غالباً پچھلے ہی طلوع اسلام میں ایک مراسلہ تھا، پچھلے میں تھا، ایک صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے صاحب قرآن کے صفحے کے اوپر غلطیاں نہیں ہونی چاہیے کہ اس میں یہ زیر سے لکھا ہو، اس میں زبر سے لکھا ہو، لیکن اگر صورت یہ ہو کہ جو ترجمہ اٹھائیں اس لفظ کا ترجمہ ایک کے ہاں کچھ اور ہو، دوسروں کے ہاں کچھ اور ہو، تیسرے کے ہاں کچھ اور ہو، تو وہ جو جتنا نقصان آپ کے ہاں تباعت کی غلطی اور تضاد سے تھا اس سے کہیں زیادہ نقصان تو یہ ترجموں سے ہو رہا ہوگا آپ کے ہاں. آپ نے اس کا کیا انتظام کیا کہ ترجموں کے اندر یہ تضاد نہ ہو؟ وہ اسی لیے آتے ہی نہیں ترجموں کی. لیکن عزیزان من یہ سب کچھ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے، اپنے ذہن میں آپ سمجھ لیجئے گا ان چیزوں سے ثواب ہوتا ہے، نتائج تو کوئی برآمد نہیں ہو سکتے. اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جو بڑا کام کرتے ہیں سارا رائے گاں جاتا ہے. یحسبون انہم یحسنون صنعا، اپنے ذہن میں سمجھتے یہ ہیں کہ بہت اچھے نیک کام ہم کر رہے ہیں. اولئک حبطت اعمالہم، ایک تو وہ ہے نا کہ کچھ کرتے ہی نہیں ہے، ہائے ہائے یہ صحیح لا حاصل. عزیزان من کرتے اعمالہم حبطت کا ہے نا قرآن نے. کتنی حرمہ نصیبی ہے اس قوم کی عزیزان من کے کام کرتی چلی جائے نتیجہ برآمد نہ. میں کہتا ہوں مذہب کے نام کے اوپر اس گئے گزرے دور میں بھی جتنا کام یہ قوم کر رہی ہے، تو اتنی مشقتیں اٹھاتی ہے، اتنی صعوبتیں برداشت کرتی ہے، اتنا روپیہ صرف کرتی ہے، اتنا وقت دیتی ہے اس کے اوپر. اولئک حبطت اعمالہم. قرآن کہتا ہے کہ ان کی کیفیت یہ ہے، سنتے ہیں لیکن جس سننے میں عقل و فکر کو دخل نہ ہو اس میں اور بہرے میں فرق نہیں ہوتا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، پہلے بھی یہ آیت آ چکی ہوئی ہے سورہ اعراف میں، وہاں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اب یہاں تو وہ جو ہمارے ہاں کی زبان ہے اپنی خدا کوڑا مک جانا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، یہ آتے ہیں مجلس میں بیٹھتے ہیں، تیری طرف دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں،
افا انت تہدی العمیہ، کیا ان اندھوں کو تو کچھ دکھا سکے گا؟ ہیں کہتے رہے کہ بیٹھے ہیں مجلس میں، وہ ینظروا الیک، دیکھ رہے ہیں تیری طرف، اس کے بعد کیا رہا ہے؟ اندھے. کیا بات ہے عربی زبان کی؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، ینظرون اور یبصرون جو ہے وہ اس میں کیا ترجمہ کر کے آپ کو بتاؤں؟ ہے نہیں لفظ. دیکھ رہے ہیں تمہیں، نظر ہے بصر نہیں. یعنی ہم بصارت کو بھی اپنے ہاں بینائی کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں، عربی نہیں ہے. وہ تو نظر اور بصر میں بھی فرق کرتا ہے. الگ بات ہے کہ وہ بصارت اور بصیرت میں بھی فرق کرتے ہیں، لیکن یہاں تو نظر اور بصر میں فرق کر رہا ہے. وہ دیکھ رہے ہیں تیری طرف. تو اب میں یہی مفہوم بیان کروں گا نا کہ جس دیکھنے میں بھی کیفیت یہ ہو کہ نگاہیں فزیکلی تو دیکھ رہی ہوں، دماغ کہیں اور ہو، اسے وہ کہتا ہے کہ لو کانوا لا یبصرون، دیکھ رہے ہیں لیکن دیکھ نہیں رہے ہیں. میں نے عرض کیا ہے نا کہ ہے نہیں لفظ اس کے لیے، یہ کیا کر رہے ہیں. اگرچہ وہ شکایت جو تھی غالب کو، اس میں اختصار تھا، اصل میں نظر اور بصر میں فرق نہیں تھا. بہت دنوں کے تغافل نے تیرے کی پیدا، وہ ایک نگاہ جو بظاہر نگاہ سے کم ہے، وہ نگاہ سے کم ہی ہو نگاہ، لیکن بہرحال اس کے اندر نگاہ تو تھی نا. یہاں یہ نظر اور بصر کی بات جو ہے اس کو کون بتا سکے گا؟ لیکن یہ دیکھنا تو آپ جانتے ہیں نا کہ اس قسم کا بھی دیکھنا ہوتا ہے، جیسا وہ سننا جیسا یہ دیکھنا. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. کہا سمجھ لیا تم نے؟ جو کہتے ہو کہ صاحب یہ قرآن پڑھنے والے، محفلوں میں بیٹھنے والے، درس سننے والے، اتنا وقت دینے والے، یہ ذکر کرنے والے، اتنی محنت و مشقت کرنے والے، اس کے باوجود حالت یہ کہ دن بدن اپنی نگاہوں میں ذلیل ہوتے چلے جاتے ہیں. عزیزان من، غیر تو ایک طرف رہا، ہم اپنی نظروں میں ذلیل ہوتے چلے جاتے ہیں. جب یہاں پہنچتے ہیں تو کچھ ہمیں کیونکہ عقل و فکر سے کام نہیں لیتے، اس کے اسباب نہیں ڈھونڈتے، بات آسان سی کہہ دی جاتی ہے اللہ کا عذاب تم پہ آ گیا صاحب. آخری فکرہ یہی ہمارے ہاں ہوتا ہے. خدا کی مرضی یہی تھی صاحب، منظور یہی ہے صاحب. جسے چاہتا ہے وہ ذلت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ عزت دے دیتا ہے. یہ فکرے جو ہیں یہ ساری اپنی ذلتیں، یہ عذاب، یہ سزائیں، جو صعوبات جو ہمیں مل رہی ہیں، ان کے متعلق یہ کہہ کے اپنے آپ کو فریب دے دیا جاتا ہے نا کہ خدا کی طرف سے یہ آیا ہے، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں. وہ کہتا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، ان سے کہہ دو یوں قرآن کو سننے والوں سے، ہم کسی پہ بالکل ظلم نہیں کرتے. یہ جو اس کے بعد تباہیاں ان پہ آتی ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ ایک فریب اس کے اوپر اور فریب، ایک جھوٹ کو سچا کرنے کے لیے 10 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں نا. اس کے بعد یہ انتہائی فریب کہ جی ہاں یہ اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے. کہتا ہے ہم تو کسی کو ذرا بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے، ولیکن الناس انفسهم یظلمون، اسے اپنے آپ پہ خود ظلم کرتے ہیں. پہلے یہ کیفیت ہوتی کہ یہ سارے پروگرام، یہ سارے قوانین، یہ سارے ضابطے، ہدایتیں یوں دے رکھی ہیں ان کے سامنے، اور اس کی طرف یہ آتے بھی ہیں. یہ قوم ابھی تک مذہب پرست ہے، انکار نہیں کیا ہے 70 کروڑ میں سے کسی ایک نے بھی اس قرآن سے، لیکن اس کے باوجود کیفیت ان کی یہ ہے کہ دن بدن حالت بد سے بدتر ہوتی چلی جاتی ہے. یہاں پہنچ کے بھی وہی کیفیت ہے ان کی کہ پھر نہیں کھڑے ہو کے سوچتے کہ یہ کیوں ہو رہا. یہ سارا کچھ ہماری طرف منسوب کر دیتے ہیں. تو کہا ان سے کہہ دو ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. وقت ہو گیا ہے، لیکن وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. بات تو اگر میں اس کو لے جاؤں حشر کی طرف، قیامت کی طرف، تو لمبی بات ہو جائے گی، میں اس وقت وہاں بتاؤں گا. یہاں لفظ تو آیا ہے حشر کا قرآن کریم میں. قیامت کے دن کا جو جمع ہونا ہے اس کو بھی کہتے ہیں حشرہ کے معنی ہوتا ہے کہیں اکٹھا کر دینا، اور عربی زبان میں بھی اور قرآن میں بھی
یہاں بھی میدان جنگ میں جو آمنے سامنے ہونا ہوتا ہے اس کو بھی قرآن نے حشر کہا ہے۔ یہ جو اجتماع اس قسم کے ہوتے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاتا، وہ کہتا ہے یہ جو اس طرح سے کہنے والے ہیں کہ خدا نے ظلم کر دیا، حالانکہ یہ ان کے اپنے ہاں کا ہوتا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ جہنم میں پھر آپس میں ان کے مکالمے ہوں گے لیڈروں کے اور فالوورز کے، وہ اس کو الزام دیں گے، وہ ان کو الزام دیں گے، وہ کہیں گے کہ جیسا دودھ ہے ویسی بلائی نکلائی اس میں سے، تم دودھ ہی گندا تھا بلائی کیسے اچھی ہوتی۔ یہ کہتے کہ تم ہی سب کچھ تھے جو ہمیں اس طرف لے گئے، تم تو ہماری امامت کر رہے تھے، قیادت کر رہے تھے، تم صحیح راستے پہ ہوتے تو ہم غلط پہ کیوں جاتے۔ قرآن یہ کچھ کرتا ہے کہ جھگڑ رہے ہوں گے، کہتا ہے جب یہ آمنے سامنے اکٹھے ہوں گے۔ یاد رکھیے قیامت کے متعلق بھی یہ یاد رکھیے، قرآن کریم نے بالتصریح وہاں یہ کہا ہے یتعارفون، وہاں اکٹھے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے اور پہچان رہے ہوں گے ایک دوسرے کو۔ اور میں نے کہا تھا عزیزان ایمان کے کم از کم میں جب اس کا احساس کرتا ہوں تو سمجھتا ہوں اس سے بڑا اور عذاب کیا ہو سکے گا کہ وہ لوگ کہ جن کے اندر میں ساری عمر اتنا معتبر بنا رہا، قرآن کا درس دینے والے، مفسر قرآن، اتنی کتابیں لکھی، بڑے مزکی، پرہیزگار، بڑے ملتزم آدمی، ساری عمر یوں گزاری فریب دیتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، اس انداز کا کامیاب فریب کہ کسی کو پتہ نہ لگنے پائے کہ میرے دل میں کیا ہے اور میں یہ کیا کہہ رہا ہوں۔ دوستوں سے فریب، عمر بھر منافقت کے اندر اس کے ساتھ رہے، ریاکاریاں برتتے رہے اور مر گئے اور ذہن میں رکھا کہ بڑا کامیاب رہے، سب کسی کو پتہ نہیں لگنے دیا۔ اور اس کے بعد عزیزان من جو قرآن یہ کہتا ہے کہ تم نے آنکھ بند کی، وہاں پہنچے، یہ سارے تمہارے سامنے ہوں گے، اور یہ سیما کے جس کے اندر تم نے اس منافقت کو چھپا رکھا ہوگا کھل کے سامنے آیا ہوا ہوگا۔ کہا سوچو تو صحیح ان کے سامنے تمہاری وہاں کیا قیامت کی حشر ہوگی۔ عزیزان من کسی ایک دوست سے کہ جس کو آپ نے اتنے فریب دیے ہوں، آپ کی کوئی ایک بات اس کے سامنے کھل کے آ جائے، آپ عمر بھر اس کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے کہ اسے پتا چل گیا کہ میں جھوٹا۔ اور اگر یہ صورت ہو کہ ساری عمر جن لوگوں سے واسطہ پڑا تھا وہ سامنے ہوں، اور سارے جھوٹ جو بولے تھے، منافقت جو برتی تھی، ریاکاریاں جو کی تھی، وہ ساری کی ساری کھل کے سامنے آ جائیں، اور کہا یہ کہ کیفیت یہ ہو کہ جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا۔ تمہاری زبان اگر نہیں گواہی دے گی، ہاتھ پاؤں گواہیاں دیں گے کہ اس کمبخت نے کیا تھا یہ تمہارے خلاف۔ دوست سامنے کھڑا ہو، یوں عمر بھر کے جھوٹ فریب اور منافقتیں کھل کے سامنے آ جائیں، میں کہوں گا اس کے بعد تو کسی اور جہنم میں لے کے جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ یتعارفون بینہم، دوسرے کو پہچانتے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ فما کانوا مہتدین، کہا سوچو تو صحیح کہ جو خدا کے قانون مکافات عمل سے کی تکذیب کرتے چلے جاتے تھے کہ جھوٹ ہے کون ہے کیا، سوچو تو صحیح کہ وہاں کتنا بڑا نقصان وہاں۔ اور پھر اس کے بعد تو سوال یہ بھی نہیں ہوگا کہ صاحب ہمیں واپس بھیج دیجئے، دوبارہ میری توبہ کہ میں یہ کچھ کروں، کہنے کہ یہاں دوبارہ کا سوال ہی نہیں ہے۔ یہاں تو ہر سبجیکٹ کمپلسری سبجیکٹ ہے کہ جس میں فیل ہوا گیا اور دوسرا چانس ہی پھر نہیں ہے، نانا ہی کٹ جاتا ہے۔ ایک ہی چانس اس میں زندگی کی یہ کیفیت، اور اس طرح سے اگر گزاری ہوئی ہے، یہ ہے تکذیب مکافات عمل سے۔ عزیزان ایمان، آج وقت ہو گیا، ہم سورہ یونس کی آیت 45 تک آ گئے، 46 میں آگے آئے گی بات، وہ جو کہا تھا کہ یہ انجام کا انتظار نہیں کر رہے، فصل بوئی ہوئی ہے، پکنے تک کا انتظار تو کر رہے ہیں۔ اگلی آیتوں میں اس کی تفصیل سامنے آئے گی اور پوری تاریخ سامنے ہمارے آ جائے گی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اعلان ہے نمائندہ صاحب کا۔